وہ ان خواتین کو دکھائی دیا، شاگردوں کو دکھائی دیا، اور 500 لوگوں کو دکھائی دیا، یعقوب کو، والد السلام کو۔ اس بالا خانہ میں جب شاگرد چھپے ہوئے تھے وہاں ان کو دکھائی دیا، انہوں نے سمجھا کہ یسوع کی روح ہے۔ انہوں نے، یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں کو دکھائے، ہاتھوں جو چھیدے ہوئے تھے دکھائے، جس میں کیل لگے تھے۔ اسے کہا میں یسوع ہوں۔ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں تھی۔ پہلی بات مجھے کچھ کھانے کو دو۔ انہوں نے مچھلی کا کتلا کھانے کو دیا، انہوں نے اس کے سامنے کھایا۔ پھر خدا نے ان کو برکت دی۔ وہ ڈرے ہوئے تھے اور ان پر اپنے روح پھونکا۔ کیا پھونکا؟ آج بہت سارے لوگ پھونکنے سے بہت اعتراض پھونکنے سے کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ پھونک کس نے لے لی؟ غیر قوموں نے پھونکتے ہیں ایسے ہی۔ لیکن پھونکنے کا پہلا عمل کس نے دکھایا؟ یوحنا 20 باب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان پر روح پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ پھر ان سے کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جن کے گناہ تم ٹھہراؤ گے وہ ٹھہرے رہیں گے۔ آمین۔ اسی طریقے سے دوبارہ تمہاں کو بھی دکھائی دیا، اس کو اپنے ہاتھ دکھایا، کیونکہ وہ کہتا تھا جب تک میں اس پسو میں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ اپنا ہاتھ اور میرے پسو میں ڈال کر دیکھ، جہاں پر کیا لگا تھا اور تم شرمندہ ہوتا۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پر کہا، یہ اہم آیت ہے، آیت تمہاں مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اور تو نے شک کیا اور مجھے دیکھ کر کیا لایا؟ ایمان لایا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے۔ آمین۔ اموس کی راہ پر دو شاگردوں پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے، پوری تفصیل یہاں پر ہے، لوکا کی انجیل 24 باب۔ تبریاس کی جھیل پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے، وہاں ان کو بتایا کہ مچھلیاں پکڑیں، اور انہوں نے 153 مچھلیاں پکڑیں، اور یسوع مسیح نے مچھلیاں بھون کر ان کو باربیکیو کر کے ان کو کھلایا، اور پترس کو بھی برکت دی۔ یہ تو ایک جائزہ تھا جو 4 انجیلوں میں دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں عبرانیوں، یسوع مسیح کی کفارے کے بارے میں، اس کے خون کے بارے میں، اس کے ستار قائم ہونے کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے تحریر کیا۔ وہ پہلی آیت ہی سے یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس جگہ مقام کا عبرانیوں کا خط میں پالوس رسول نے بیان کیا، بتایا کہ یسوع مسیح کہاں ہے۔ پہلی 3 آیتیں پڑھی، عبرانیوں پہلا باب پہلے 3 آئے۔ آج ہم عبرانیوں پہلا اور دوسرے باب کو ہم غور سے دیکھیں گے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس زمانے میں مجھ سے اور آپ سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ اور وہ کون ہے جس نے کلام کیا؟ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ یہاں ہم تصویر سے دیکھیں گے، وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا۔
और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वारिस भी बनाया। जमीन और आसमान का यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उसने कहा जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझको दिया गया है। बल्कि यूहन्ना 13वें बाब में हम इस बात को देखते हैं, जब पाँव धोने की रस्म खुदावंद करने लगे तो उससे पहले उसने कहा कि मुझे पकड़वाएंगे, देखो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझको सौंपा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं उसको क्या किया, सारे आलम का क्या बना दिया, वारिस बना दिया और आलम उसके ताबे कर दिए। उस आलम क्या है, जमीन है, सूरज है, सितारे हैं, चांद है और बाकी जितने भी आप देख सकते हैं मरीख वगैरह इस किस्म के जितने भी सितारे हैं वो खुदा के हुक्म से, यीशु मसीह के हुक्म से चलते हैं। आलम उसके सुपुर्द किए गए। जी, वो उसके जलाल का पर्दो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो खुदा के जलाल का क्या है, पर जैसे खुदा का जलाल है सेम उसी तरह यीशु मसीह भी है। आमीन। आगे जाकर हम देखेंगे कि खुदा ने इस दुखों और मौत के बाद जो मुर्दों से खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए तो खुदा रब्बुल फाइज ने खुदावंद यीशु मसीह के सर पर इज्जत और जलाल का ताज बनाया। आमीन। इस इज्जत और जलाल के ताज के लिए, उसके पर्दों के लिए, उसकी जात की नक्श के लिए वो किबरिया के दाहिने हाथ जा बैठा। उससे अपनी कुदरत से, अपने कलाम की कुदरत से सारे जहान को संभाल